اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ۔ اب انہوں نے بھی چالیں چلی اور اللہ نے بھی چال چلی۔ وہ جو ان کے فریسی بیٹھے ہوئے تھے، علماء بیٹھے ہوئے تھے، وہ چالیں چل رہے تھے کسی طرح اس کو پکڑوائیں، کسی طرح، اس لیے کہ وہاں جو حکومت تھی وہ یہودیوں کی نہیں تھی۔ اگرچہ یہودی ایک بادشاہ تھا، پپٹ کنگ، جیسے کنگ فاروق ہوتے تھے مصر کے اندر، اصل حکومت انگریزوں کی تھی، لیکن کنگ فاروق بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسی طرح کا وہ پپٹ کنگ تھا کہ جو یہودیوں میں سے تھا، اصل حکومت تھی رومیوں کی، اور رومی گورنر پائلیٹس پونٹس وہ وہاں پر موجود تھا۔ اور اس طرح کی کوئی کیپٹل پنشمنٹ جو ہے وہ یہودی خود نہیں دے سکتے تھے جب تک کہ وہ جو اصل گورنر ہے اس کی طرف سے اس کا حکم صادر نہ کیا جائے۔ لیکن ان کی مذہبی عدالتیں تھیں، اس میں بیٹھ کر یہ ان کے مفتی، ان کے فریسی، ان کے علماء بیٹھ کے فیصلے کرتے تھے، اور اگر وہ فیصلہ دے دیتے تھے تو ان فیصلوں کی ایگزیکیوشن جو ہے وہ پھر رومن گورنمنٹ کے تھرو، اور وہ ہوتی تھی اس کی جو تنفیذ جو ہے وہ پائلیٹس پونٹس کے ذریعے سے۔ لہذا ان کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ اب کسی طریقے سے پھنسوائیں اس کو، سوال الٹے سیدھے کرنے، ایسے سوال کرنے کہ وہ جواب دیں تو اس میں بغاوت کی بو آ جائے، تو کہیں دیکھو یہ رومیو یہ تمہارا باغی ہے۔ اس طرح کی وہ چالیں چل رہے تھے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اللہ کی اپنی چال تھی۔ اب اللہ کی چال کیا تھی؟ اب اس کی تفصیل قرآن میں نہیں ہے، یعنی یہ کہ ان کے حواریین میں سے ہی ایک نے دھوکہ دیا اور حضرت مسیح علیہ السلام کو گرفتار کروایا۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو کچھ انجیل برنباس میں ہے، قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، ہمارے اولین جو مفسرین ہیں ان کے ہاں بھی نہیں ہے، لیکن یہ انجیل برنباس، ایونجیلیم برنابے، جو پوپ کی لائبریری سے برآمد ہوئی ہے، اس کے اندر یہ تفصیل ہے کہ جس حواری نے آپ کو غداری کر کے پکڑوایا تھا، گرفتار کروایا تھا، اس کی شکل حضرت مسیح کی بدل دی اللہ نے، اور وہ پکڑا گیا، سولی وہ چڑھا ہے، اور حضرت مسیح پر وہ ہاتھ ڈال ہی نہیں سکے، بلکہ جس باغ میں آپ روپوش تھے، جیسے ایک کوٹھڑی سی بنی ہوئی تھی جس میں کوئی آلات وغیرہ رکھ دیتے ہیں، اس باغ میں وہ روپوش تھے اور اس کوٹھڑی میں عبادت کر رہے تھے۔ باقی جو ان کے حواری ہیں 12 وہ باہر تھے۔ اس وقت وہ سٹک گیا، ایک شخص وہاں سے چپکے سے گیا کہ اب میں پکڑواؤں گا، اور جا کر جو ہے وہ سپاہیوں کو لے آیا، رات کے وقت نیلے لے کر آئے۔ انہوں نے کہا میں اندر جاؤں گا، جسے میں کہوں اے ہمارے استاد بس پکڑ لینا وہی مسیح ہے، اس لیے کہ رومیوں کو کیا پتا تھا وہ مسیح کون ہے، وہ تو یہودی ہے، لہذا جیسے ہمارے ہاں پولیس والوں کو کیا پتا وہ آئے ہیں، آئیڈینٹیفائی کون کرے گا۔ تو اس نے کہا کہ میں کہوں گا اے میرے آقا، میرے استاد بس پکڑ لینا۔ اب یہ جب اندر داخل ہوا تو جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، اس کوٹھڑی میں اس کی چھت پھٹی، 4 فرشتے نازل ہوئے، حضرت مسیح کو لے کر وہ چلے گئے، اور اس شخص کی شکل جو ہے وہ بدل دی گئی حضرت مسیح والی۔ اب یہ گھبرا کر باہر نکلا تو دوسرے حواریین جو تھے انہوں نے کہا اے ہمارے استاد، اور ادھر سے وہ سپاہی جو ہیں داخل ہو گئے، انہوں نے اسی کو قابو کیا، سولی وہ چڑھا ہے اصل میں، حضرت مسیح نہیں۔ لیکن یہ ساری تفاصیل جو ہیں یہ قرآن میں بھی نہیں ہے، حدیث میں بھی نہیں ہے۔ جب حدیث میں نہیں ہے، قرآن میں نہیں ہے، تو ہمارے مفسرین کے پاس بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ لیکن یہ کہ یہ شہادت جو ہے یہ در حقیقت انہی کے گھر سے ہمیں ملی ہے، اور یہ پوری طریقے سے فٹ ان کرتی ہے، پوری طریقے سے قرآن کا جو بیان ہے اس میں یہ پوری طرح فٹ ہوتی ہے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، انہوں نے اپنی سی چالیں چلی، اللہ نے اپنی چال چلی، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہترین چال چلنے والا ہے۔ اِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، یاد کرو جب کہ اللہ نے عیسیٰ سے کہا عیسیٰ میں تمہیں اب لے جانے والا ہوں۔ یہ لفظ ہے کہ جس کو قادیانیوں نے اصل میں بہت بڑی بنیاد بنایا ہے اپنے غلط عقیدے کی، کہ وفات مسیح ہو چکی ہے۔ اس لفظ کو اچھی طرح سمجھ لیجئے، وفا کے معنی ہے پورا کرنا، وعدہ وفا کرو، وفا۔ اب اس سے جب کہا جائے کسی کو پورا دینا تو باب تفعیل میں آئے گا وفا یوفی توفیتاً، وہ ہم پڑھ چکے ہیں، ووفیت کل نفس فکیف اذا جاء، جب وہ دن آئے گا ووفیت کل نفس ما عملت، جو کچھ انہوں نے کیا ہوگا پورا پورا ان کو دے دیا جائے گا۔ یہ دیکھ لیجئے آیت نمبر 25، فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ہر ایک کو بھرپور پورا بدلہ اس کے اعمال کا دے دیا جائے گا۔ یہ ہے کسی کو پورا دینا، کسی سے پورا لے لینا، یہ باب تفاعل ہوگا، توفا یا توفا، کسی کو پورا لے لینا، تو پورا لے لیتا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ یہ لفظ جو ہے پورا بتمام و کمال
یہ گویا کہ منطبق ہوتا ہے حضرت مسیح پر کہ حضرت مسیح کو ان کے جسم اور جان سمیت اللہ لے گیا۔ ہم جب کہتے وفات پا گیا تو یہ ہے استعارتاً، جسم یہی رہ گیا، صرف جان گئی ہے۔ اور یہی لفظ قرآن میں آتا ہے نیند کے لیے بھی، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اس لیے کہ نیند میں بھی یہ ہوتا ہے کہ خود شعوری نکل جاتی ہے انسان میں سے، اگرچہ زندہ ہے، اب اس کو اگر کوئی چیونٹی کاٹ رہی ہے تو جاگ جائے گا، لیکن ویسے اس کی خود شعوری ختم ہو چکی ہے، اور روح کا تعلق ہے خود شعوری کے ساتھ، تو نیند میں بھی اللہ تعالیٰ روح کو قبض کر لیتا ہے، اس کے لیے بھی توفی کا لفظ ہے۔ پھر جب انسان مرتا ہے تو روح اور جان دونوں چلی گئیں اور صرف جسم رہ گیا، یہ بھی توفی ہے۔ اور سب سے زیادہ مکمل توفی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت مسیح کو ان کے جسم، جان اور روح تینوں سمیت سموچے حضرت مسیح کو زندہ جو کا توں لے گیا۔ یہ ہے عقیدہ جو مسلمانوں کا ہے، اور جہاں تک لفظ کا تعلق ہے اس میں قطعاً کوئی بات جو ہے اس میں ایسی نہیں ہے کہ جس سے کوئی شخص دلیل پکڑ سکے، سوائے اس کے کہ ان لوگوں کو بہکانا آسان ہے جنہیں عربی زبان کی گرامر سے واقفیت نہیں، وہ ایک ہی وفات جانتے ہیں۔ وفات تین ہو گئی ہیں اضلاع قرآن جو میں نے آپ کو سمجھائی ہیں۔ اس قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک، میں تمہیں لے جاؤں گا، ورافعک الیہ، اور تمہیں اپنی طرف اٹھا لوں گا، ومطہرک من الذین کفروا، اور تمہیں پاک کر دوں گا ان لوگوں سے جنہوں نے تمہارے ساتھ کفر کیا ہے، وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، اور جو لوگ بھی تیری پیروی کریں گے انہیں اب ہمیشہ ہمیش کے لیے قیامت تک ان کے اوپر رکھوں گا کہ جنہوں نے کفر کیا ہے تیرے ساتھ، جو تیرا انکار کر رہے ہیں یہودی، اس کے بعد سے جو پسے ہیں آج تک پس رہے ہیں۔ حضرت مسیح سن 30 میں اٹھا لیے گئے یا 33 میں، اور اس کے بعد سے آپ کو معلوم ہے کہ مسلسل سن 70 عیسوی میں ہیکل سلیمانی ختم ہوا، 1,20,000 یا 1,33,000 یہودی ایک دن میں ٹائٹس نے قتل کیے یروشلم میں حضرت مسیح کے رفع سماوی کے 40 برس بعد۔ ان کا ہیکل سلیمانی بھی وہ جو ہے وہ ختم کر دیا گیا، اب اس کی ایک دیوار ہے، میں بتا چکا ہوں 1927-28 برس ہو گئے ہیں کہ ان کا کعبہ گرا پڑا ہے۔ 1917 سے پہلے تک، بلکہ یوں سمجھیے پہلے 500 برس تک تو ان کا داخلہ بھی ممنوع تھا۔ یہ تو حضرت عمر کے ہاتھوں جب فتح ہوا ہے، یہ ڈائسپورا کا ان کا پیریڈ کہلاتا ہے۔ ایک پیریڈ ان کا کیپٹیوٹی کا تھا، جبکہ وہ نیبوکڈنیزر لے گیا تھا انہیں اور بیبیلونیا میں قید میں رکھا ہے، وہ ہے ان کا پیریڈ آف کیپٹیوٹی۔ اس کے بعد واپس آئے حضرت عزیر کے زمانے میں، دوبارہ دوسرا ٹیمپل بنایا، اس کے بعد یہ ٹیمپل سن 70 عیسوی میں ختم ہوا، اور ڈائسپورا کہلاتا ہے کہ منتشر ہو جانا۔ انہیں وہاں سے نکال دیا گیا تھا کہ تم دفع ہو جاؤ یہاں سے، فلسطین میں تم نہیں رہ سکتے۔ کوئی روس چلا گیا، کوئی ہندوستان چلا گیا، کوئی مصر چلا گیا، کوئی اور یورپ چلا گیا، پوری دنیا میں پھیل گئے۔ یہ ڈائسپورا اولاً ختم ہوا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے، جب فتح ہوا ہے یروشلم۔ اس وقت حضرت عمر نے اس کو یروشلم کو اوپن سٹی قرار دیا کہ یہاں عیسائی بھی آ سکتے ہیں، مسلمان بھی آ سکتے ہیں، یہودی بھی آ سکتے ہیں، یہ سب کا مشترک شہر ہے۔ لیکن جو عیسائی تھے یروشلم کے، انہوں نے جب ہینڈ اوور کیا تھا، فتح نہیں کیا تھا مسلمانوں نے یروشلم، ایک ٹریٹی کے تحت، ایک معاہدے کے تحت ہینڈ اوور کیا تھا۔ اس معاہدے میں یہ شرط انہوں نے لکھوائی تھی کہ یہودیوں کو یہاں آباد ہونے کی اجازت نہیں دیں گے۔ چنانچہ یہ اجازت تو ہو گئی حضرت عمر کے زمانے سے کہ آ سکتے ہیں، زیارت کر سکتے ہیں، لیکن یہاں رہ نہیں سکتے، پراپرٹی پرچیز نہیں کر سکتے، کوئی مکان نہیں بنا سکتے، سیٹل نہیں ہو سکتے۔ یہ رہا ہے جب تک کہ موجود رہی ہے اسلامی خلافت۔ ترکوں نے بھی اجازت نہیں دی، بڑی سے بڑی رشوتیں یہودیوں نے دینی چاہیے انہیں، اور در حقیقت خلافت کا خاتمہ جو کروایا یہودیوں نے وہ اس لیے کہ انہیں یہ نظر آتا تھا کہ اس خلافت کے ہوتے ہوئے ہمارے لیے ممکن نہیں رہے گا کہ ہم کسی طرح بھی فلسطین میں دوبارہ آباد ہو سکیں۔ لیکن پھر برطانیہ کے جو وزیر تھا بالفور، اس کے ذریعے سے انہوں نے بالفور ڈیکلریشن 1917 میں حاصل کیا ہے۔ پھر ان کو حق ملا ہے کہ یہ یہاں آ کر جائیداد بھی خرید سکتے ہیں، سیٹل بھی ہو سکتے ہیں، اور اس کے یوں سمجھیے کہ 31 برس کے بعد پھر اسرائیل کی ریاست وجود میں آئی ہے۔ یہ تاریخ ذہن میں رہے۔ اگرچہ 1917 کے بعد سے انہیں کچھ سانس تو مل گیا ہے، اب ایک طرح سے محسوس ہوتا ہے کہ دنیا میں بڑے اقتدار پر ہیں، مٹھی بھر ہیں، یہ زیادہ سے زیادہ 13-14 ملین ہے، 1.5 کروڑ سے بھی کم، لیکن پوری دنیا کی معیشت جو ہے اس کا بڑا حصہ ان کے کنٹرول میں ہے۔ لیکن پھر بھی یہ سب کچھ جو ہے وہ عیسائیوں کی سپورٹ کی وجہ سے ہے۔ اگر عیسائی ان کی مدد نہ کریں تو ان کا تو یوں سمجھیے کہ ٹکڑے اڑا کر رکھ دیں عرب ایک دن میں۔
لیکن اب پیچھے پوری امریکہ کی حکومت ہے، امریکہ کے حواریین ہیں، خاص طور پر ویسٹ وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس، امریکہ اور برطانیہ، وہ تو گویا کہ ان کے در خرید ہیں ایک طرح سے، اور بھی جو ممالک ہیں عیسائی، اب یہ فتح کر چکے ہیں ان سب کو، عیسائیوں کے اوپر ان کا غلبہ ہے۔ اس لیے اب جو شکل ہے وہ بھی یہ ہے کہ ان کا وجود ہے یہی کہ عیسائی ہیں اوپر، اور یہ معنوی طور پر سازشی انداز میں انہیں کنٹرول کر رہے ہیں۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون۔ پھر تم سب جو ہے تمہارا لوٹنا میری ہی طرف ہے، اور پھر میں تمہیں بتا دوں گا اور فیصلہ کر دوں گا تمہارے مابین ان باتوں میں جن میں تم اختلاف کر رہے تھے۔ صدق اللہ العظیم۔